بیٹے باپ کی جائیداد کے وارث ہوتے ہیں اور بیٹیاں والد کی یعنی کہ جو جنازہ ہوتا ہے اس چارپائی کی وارث ہوتی ہیں، اور بیٹی کو جو کفن ہوتا ہے وہ اس کے یعنی کہ والدین کی طرف سے ملنا چاہیے، نگر چاہے وہ شادی شدہ بھی ہے تو۔ یا ابھی سے میں پنجابی میں وہ بیان کروں کہ آپ نے اکثر اس طرح کا جملہ سنا ہوگا کہ دھیاں پیو دی منجی دی وارث ہوندیاں تے پتر جائیداداں دے وارث ہوندے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مومنین کرام، اس طرح کے بہت سارے ہم نے جو آپ کی خدمت میں ابتدا میں یہ جملہ بیان کیا ہے، آج یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کیا درست ہے۔ اکثر اوقات ہم خود جب کہیں پر مجلس پڑھنے جاتے ہیں تو ہم سے اگر پہلے کوئی ذاکر وغیرہ، ذاکرین بہت اچھے اہل علم ذاکر بھی ہیں، سارے ایسے نہیں ہیں، لیکن بعض ذاکرین جو شاید ان کے لا علمی کی وجہ سے یا جس طرح بھی سمجھ لیں یا جو انہوں نے سنا ہوا ہے اسی کو پھر وہ دہرا دیتے ہیں، اس میں غور و فکر نہیں کرتے۔ تو اس طرح ہمیں جملے سننے کو ملتے ہیں کہ ایک جملہ تو یہ ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ باپ کی چارپائی کی، یعنی کہ جب باپ فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس چارپائی کی وارث ہوتی ہیں، اور جو بیٹے ہوتے ہیں وہ والد کی جو پیچھے جائیداد رہ جاتی ہے اس کے وارث ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ عقیدہ جو ہے یا یہ کنسیپٹ ہے، یہ جو ممبر سے بیان کیا جاتا ہے، اب بہت سارے لوگ جو سامنے مجالس وغیرہ سن رہے ہوتے ہیں وہ کوئی زیادہ اہل علم بھی نہیں ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی۔ اب آج جو نئی جنریشن آ رہی ہے اور جو انٹرنیٹ اور بہت سارے ماشاءاللہ ان کو علمی مواد مہیا ہے اور وہ اس سے استفادہ بھی کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو وہ نہیں پر عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ اب یہ جملے جو ہوتے ہیں ان کا کیا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے، فقہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ کیا بیٹیاں واقعاً باپ کی جو جنازے کی وہ چارپائی ہوتی ہے اس کی وارث ہوتی ہیں؟ تو مومنین اکرام، یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ اس کا تعلق اہل بیت سے تو دور کی بات ہے، بلکہ اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کے یہ مخالف عقیدہ ہے اور مخالف بات ہے۔ قرآن بیٹیوں کو والد کی جائیداد کا حصہ دار بتا رہا ہے، اور آپ ممبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ بیٹیاں تو باپ کی چارپائی کی وارث ہوتی ہیں۔ تو یہ عقیدہ آپ نے کہاں سے لی؟ یہ قرآن سے عقیدہ تو ہمیں نظر نہیں آتا، اہل بیت سے تو ہمیں یہ عقیدہ نظر نہیں آتا۔ جب آپ ممبر پر یہ بات کر رہے ہیں تو پھر تھوڑی دیر بعد آپ جناب شہادت جناب سیدہ جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر جناب سارا سلام اللہ علیہ کا کی جائیداد اور ان کا جو وہ باغ فدق ہے اس کا بھی آپ قصہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ویسے آپ کو سوچنا تو چاہیے نا، جو سامنے بھی بیٹھے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے، جب بیٹی باپ کی جائیداد کی وارث ہی نہیں ہوتی تو پھر جناب سیدہ دربار میں کیا کرنے گئی؟ تو خود آپ اپنے ہی بات کے مقابل کھڑے ہوئے ہیں اور مومنین کو رلانے کے لیے بس یہاں پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹیاں، اور یہ کچھ نام نہاد لوگ ایسے ہیں کہ واقعاً خود باپ کی ساری جائیداد وہ کھا پی جاتے ہیں اور بیٹیوں کو واقعاً باپ کی چارپائی تک ہی محدود رکھا ہوتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگوں کو ہم پرسنلی جانتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی بہنوں کی یا بیٹیوں کی شادی ہی اس وجہ سے نہ کی کہ جب ان کی شادی کر دیں گے تو یہ پھر جائیداد مانگے گی۔ اب ایسا شخص کوئی جناب سیدہ کے مصائب پڑھنے اور یا ان پر رونے کا کیا حق ہے کہ جو بیٹیوں کو حق ہی نہ دے اور جناب سیدہ کے حق پر رو رہا ہے؟ تو یہ تعجب کی بات ہے۔ تو پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ عقیدہ صراحتاً اور یہ قرآن کے مقابل میں ہے، اہل بیت علیہ السلام کی حدیث کے مقابل میں، یہ چند جہلا کی طرف سے من گھڑت باتیں ہوتی ہیں مومنین کو رلانے کے لیے، اس طرح ان کا تعلق اہل بیت علیہ السلام یا قرآن سے قطعاً نہیں ہے۔ دوسری اسی کے ضمن میں ہم ایک اور بات بھی کر دیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بیٹی وارث ہے، بیٹی چارپائی کی کہاں وارث ہے؟ جہاں پر آپ جنازہ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر کبھی کسی مولانا صاحب نے یا ذاکر صاحب نے جو جنازہ پڑھا رہے ہیں انہوں نے کبھی کہا کہ بھائی جائیں اور اس شخص کی بیٹی سے جا کر اجازت لے آئیں، میں نے بھی ان کا جنازہ پڑھانا ہے؟ اگر بیٹی وارث ہوتی تو پھر وہ بیٹے سے کیوں اجازت لے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ اجازت دیں ہم اس کا جنازہ پڑھا دیں؟ وارث بیٹی ہے تو پھر بیٹی سے اجازت جا کر لے آئیں۔
کہ اب تمہارے باپ کا جنازہ چارپائی کی جو وہ وارث ہے تو پھر بیٹے سے اجازت کیوں لیتے ہیں؟ وہاں پر بیٹے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو بیٹے بھی وارث ہیں جائیداد کے، اور بیٹی بھی اللہ نے اسے حق ادا کیا ہے، اس کا حق اس میں رکھا ہے. اگرچہ بیٹی کی نسبت کم ہے لیکن اس میں بھی حکمت پروردگار ہے، کیونکہ پھر اسے شوہر کی طرف سے بھی ملنا ہوتا ہے، تو اس میں حکمت پروردگار ہے. ورنہ حق اس کا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا حق ختم ہو جاتا ہے، وہ جائیداد کی وارث نہیں ہوتی ہے وارث. اس کے بعد اسی کے ضمن میں ایک اور جملہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو عورت ہوتی ہے اسے پیکا کفن دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے والدین کی طرف سے کفن اسے دینا چاہیے. یہ بھی ٹوٹلاً اہل بیت علیہ السلام کے مقابل بات ہے. اب جب عورت کی شادی ہو گئی ہے، اس کا شوہر ہے، تو شوہر اس کا وارث ہے، شوہر اس کا وارث ہے. پروردگار نے اسے اس کا وارث مقرر کیا جب اس کی شادی ہو گئی ہے. اب اس عورت نے جس نے ساری زندگی اپنے شوہر کے گھر گزار دی، 30 سال 40 سال گزار دی، اب جب وہ مر گئی ہے تو اب وہ کفن وہاں پر اس کے جو ہیں وہ سالے یا وہ سسر جو ہیں وہ لے کر آئیں گے، یا اس بچی کے جو باپ ہیں یا بھائی ہیں وہ لے کر آئیں گے. کیوں بھائی؟ یہ وارث ہے، اس کے ساتھ اس نے پوری زندگی گزاری ہے. شوہر اس کا وارث ہے. شوہر کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عورت کو کفن دے، اس کے غسل کا اہتمام کرے، اس کی قبر کا اہتمام کرے. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. تو یہ کچھ جملے ہوتے ہیں جو ممبروں سے عام طور پر لا علمی کی وجہ سے یا چند ویسے لوگوں کو رلانے کے لیے کہہ دیے جاتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. بہرحال ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسی باتوں کو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ منسوب کرنا، پھر مصائب اہل بیت کے ساتھ بھی یہ منسوب کر دیتا. اب میں یہاں پر کیا بیان کروں؟ بہرحال پروردگار عالم ہم سب کو سوچنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.